بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبعات امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد الفاروقی السرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 60، دفتر اول اور حصہ دوم۔ اس مکتوب شریف میں حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری وسوسے اور خیالات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی مکتوب شریف میں آپ مبارک یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس سلسلے میں خواطر، وساوس اور ہمارے جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ بالکلیہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ایک اہمیت ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ایک فضیلت ہے کہ اس سلسلے والوں کی جو وساوس یعنی وسوسے ہوتے ہیں، یا خواطر کی معنی خیالات، یہ وسوسے اور خواطر اور خیالات جو ہوتے ہیں یہ بالکلیہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ختم ہونا یہ بھی دو قسم کا ہے۔ ایک ختم ہونا وہ ہے کہ آپ کا وسوسہ، آپ کے خیالات، آپ کی خواطر، آپ کے خاطرات، وہ آپ اپنی عمل کی وجہ سے رو کے رکھیں۔ آپ کوشش کرتے جائیں گے کہ یہ خطرہ اور وساوس ہمارے دلوں میں نہ آئے، ایک یہ ہے۔ اور ایک اس کے علاوہ ان خطرات کی، ان وسوسوں کی بالکل یہ ختم ہونا ہے جو آپ کی عمل اور آپ کی کوشش کے علاوہ بھی ختم ہو جائے، یعنی آپ اس کی دفع کرنے میں، ان کو روکنے کی کوشش خود نہیں کریں گے، بلکہ خود بخود آٹومیٹکلی آپ کی یہ خواطر بذات خود بالکل ختم ہو جائیں گے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ ایک آپ تکلف سے کرتے ہیں، یعنی خواطر اور وساوس کو دفع کرتے ہیں آپ تکلف سے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بخود، حقیقتاً خود بخود وہ خواطر اور وساوس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ہے۔ ایک جو آپ اپنی زبردستی اسے روک رہے ہیں، آپ کی عمل اور تعامل کی وجہ سے وہ روکا جا رہا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں یاد کرد۔ اور جو خود بخود دفع ہو جاتے ہیں، خود بخود بند ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں یادداشت۔ تو یاد کرد اور یادداشت میں بڑا فرق ہے۔ یاد کرد اور یادداشت میں فرق یہ کہ یاد کرد جو ہے وہ تعامل سے کیا جاتا ہے، تصنع سے کیا جاتا ہے، آپ اپنی محنت اور اپنی کوشش سے کرتے جائیں گے، اور یادداشت وہ ہے کہ آپ کی کوشش کے علاوہ وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ آپ کی خیالات اور آپ کی وسوسوں کی دفع کرنا، یہ طریقہ حضرات خواجگان قدس اللہ تعالی اسرارہم، آپ مبارک یعنی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بروجہ اتم حاصل ہے۔ یہ تمام تر طریقے سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں یہ چیز آپ کو، آپ کی خواطر، آپ کی وساوس، آپ کے خیالات جو غیر کے ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا کام ہے کہ کچھ مشائخ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے وابستہ تھے، انہوں نے خواطر یعنی خیالات اور وساوس کے لیے چلے کاٹے۔ وہ 40 دن تک بیٹھے رہے کہ مجھے کوئی خطرہ اور کوئی وسوسہ آ جائے، اور تمام 40 باطن خضرا از ورود خاطر باز داشتہ اندر 40 دنوں تک وہ بیٹھے رہے، اور 40 دنوں میں ان کے دل پر نہ کوئی خطرہ آیا نہ کوئی وسوسہ آیا، کبھی بھی غیر کا خطرہ اور غیر کا وسوسہ کبھی ان کے دل پہ آئے نہیں۔ یعنی حتیٰ کہ مشائخ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ آپ مبارکین نے اس کے لیے چلے بھی کاٹے ہیں کہ چلو 40 دن بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی خطرہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، اور انہیں 40 دن پوری گزارے، اور اس چلے میں انہیں کوئی خطرہ ان کے دل پر، کوئی وسوسہ ان کے دل پر وارد ہی نہیں ہو سکا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ
مؤید الدین ناصر الدین حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ مبارک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک سرخیل ہے، ایک بزرگ ہے. آپ مبارک نے فرمایا کہ مراد از دفع خواتر، خواتر اس کے دوام کے مانع دوام توجہ مطلوب اند، نہ دفع خواتر مطلقاً. فرماتے یار آپ لوگ تو یہ کہتے ہوں گے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ والے کو بالکل خطرہ اور وسوسہ آ ہی نہیں سکتا. تو یار خطرہ اور وسوسہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ خطرہ دل میں آئے، یہ وسوسہ دل میں آئے کہ اب نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھتے جائیں گے، تو کیا یہ خطرہ بھی دل پہ نہیں آئے گا؟ خواتر میں اور وساوس میں تو یہ بھی وسوسہ آ سکتا ہے کہ چلو یار اب 2 رکعت نماز ہی پڑھ لو، نفل ہی پڑھ لو، یا کوئی اور اس طرح کا خطرہ. تو کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ خطرہ بھی انسانی دل پر نہیں آ سکتا؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ فرماتے ہیں نہ یہ بات نہیں. وہ خطرے، وہ وسوسے جو آپ کی مطلوب اور آپ کے درمیان مانع بن جاتے ہیں، وہ خطرے اور وسوسے دل میں نہیں آتے، یعنی غیر کی خطرات نہیں آتے. اگر کوئی مطلوب تک رسائی کے خطرات ہوتے ہیں تو اس کو ہم برے خطرات تو نہیں کہتے، اسے ہم برے وساوس تو نہیں کہتے، بلکہ وہ تو اچھی وسوسے ہیں، وہ تو موصل ہے مطلوب کے لیے، وصل کر دینے والی خطرات ہے جو مطلوب تک ہمیں لے کے جاتے ہیں. تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں مطلق وسوسے کی ممانعت نہیں ہے کہ آپ کے دل پر مطلق وسوسہ بھی نہ آئے، نہیں، مطلق وساوس تو آتے ہیں. مراد اس وسوسوں سے وہ وسوسے ہیں کہ جو آپ کی توجہ کو مطلوب سے ہٹا دے، رب سے آپ کی توجہ کو ہٹا دے، اللہ سے آپ کی توجہ کو ہٹا دے. وہ خواتر، وہ وساوس ہے جو آپ کے قلب پر نہیں آ سکتے اس میں سے. اور آپ فرماتے سبحان اللہ، آپ فرماتے وہ درویش از مخلصان السلسلہ عالیہ بحکم و اما بنعمت ربک فحدث از حال خود چنین خبر میں دے. فرماتے اس سلسلے کے ایک فقیر، ایک درویش، فرماتے آپ نے خواجہ عبید اللہ احرار کی بات تو سنی نا. اور میں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے کچھ بزرگوں نے یہاں پر چلے بھی کاٹے ہیں خواتر کو دفع کرنے کے لیے اور خواتر سے بچنے کے لیے چلے بھی کاٹے ہوئے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک درویش، ایک فقیر اس سلسلے کا یوں بھی ہے، ایک ایسا بھی درویش ہے، اور وہ درویش اپنا حال اسی لیے ذکر کر رہا ہے کہ رب نے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی طرف سے جو نعمت تجھے مل جائے اس نعمت کا خوب چرچا کر لیا کرو، اسی لیے میں وہ نعمت کو بیان کرنے لگا ہوں. فرماتے ایسے بھی لوگ ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ خواتر از قلب بحدی منتفی بے گردد، کہ اگر فرزن عمر حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام بصاحب آن قلب بدہن ہرگز خاطر بر قلب عبور نہ کنند. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں ایک درویش کی میں واقعہ بتاتا ہوں، اور وہ درویش کوئی اور نہیں ہے، خود امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی، لیکن آپ اپنی عجز اور اپنی انکساری بتاتے ہیں. فرماتے ایک درویش سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ایسا بھی ہے جو خود امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے اگر فرزن نوح علی نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک اس کو دی جائے، اور نوح علی نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ کچھ لوگ تو 950 سال بتاتے ہیں، لیکن 1000 سال آپ کا عمر تھا، 950 سال آپ کی تبلیغ و ارشاد کا تھا. تو آپ مبارک کی عمر یعنی 1000 سال اگر اس صاحب قلب کو دیا جائے، یعنی حضرت امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی کو دیا جائے، تو آپ فرماتے ہرگز خاطری بقلب عبور نہ کند، ہرگز کوئی خواتر اور کوئی وسوسہ ان کے دل پر کبھی عبور نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اور اگر آگے بھی سماعت فرماتے نہ آن کی او درین دفع متکلف باشد، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ تکلفاً اس کو دفع کرتے، وسوسے آتے رہے اور وہ اس کو روکتے رہے، وسوسے آتے رہے، اور فرماتے وسوسے آ ہی نہیں سکتے. اللہ نے اس بندے کے دل کو، اس درویش کے اس قلب کو وہ حیثیت دی کہ اب اس پر کوئی وسوسہ آ ہی نہیں سکتا. اگر نوح علی نبینا علیہ السلام کا عمر بھی دیا جائے اور یہ وسوسہ نہ آنا، یہ خواتر نہ آنا، یہ خیالات اور سوچ نہ آنا غیر کی، فرماتے یہ تکلفاً نہیں ہوگا، یہ خود بخود ان کے قلب پر ایسے ہی ہوگا. یہ ان کی قلب کی عظمت ہے، یہ ان کی قلب کی وسعت ہے کہ وہاں پر کوئی خواتر آ ہی نہیں سکتے. فرماتے کیوں؟ فرماتے چی ہر چی تکلفس موقتس،
جو تکلفاً آپ چیز کرتے ہیں نا وہ موقتی ہوتا ہے. جب تک آپ اس کو پانی کو روکنے کے لیے جب آپ بند باندھتے ہیں تو وہ تب تک ہوگا جب تک کہ وہ بند رہے گا. بند ٹوٹ گیا پانی خود بخود اندر چلا آئے گا. آپ نے ہوا کو روکنا ہوتا ہے تو اپنے دروازے کو بند کرنا ہوتا ہے. جب تک دروازہ بند رہے گا ہوا اندر نہیں آئے گی. جب آپ دروازے کھولیں گے تو ہوا اندر آئے گی. کسی بندے کو روکنا ہو تو اسے دیوار بنانا ہوگا. وہ دیوار سے بندہ اندر نہیں آ سکتا اس وقت تک جب تک کہ یہ دیوار رہے گا. اگر دیوار ہٹ گئی بندہ اندر آ جائے گا. تو ہر وہ چیز جو تصنع سے اور تکلف سے کی جائے گی وہ موقت ہوگی. موقت ہوگی. اور فرماتے ہیں پھر جب موقت ہوتی ہے تو وہ دائمی نہیں ہوتی. جو چیز موقتی ہو وہ دائمی نہیں ہوتی بلکہ در اتیان خاطر اگر سالہا تکلف نمایت ہم میسر نشود تعینی 40 از تعمل و تکلف خبر میں دیاد. فرماتے ہیں ہماری تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر آپ لوگ تکلفاً اس کو روکتے رہیں اور اس پر سالوں لگائے جائیں تو تب بھی موقتی ہے نا. کتنے سال آپ ان کو روکے رکھیں گے؟ کتنے سالوں تک آپ اپنے دروازہ کو بند رکھیں گے؟ کبھی تو کھلے گا نا تمہارا دروازہ. اور فرماتے ہیں جو چلے جن لوگوں نے کاٹے ہوئے ہیں کہ چلو ہم 40 ایک چلہ کاٹتے ہیں کہ یہ خواتر ہمارے قلب پہ آتے ہیں کہ نہیں، تو وہ تو 40 دن ہوں گے. اور اگر پھر اس کے بعد وہ ہر سال چلہ کرتے رہے، ہر مہینے یعنی 40 دنوں کے بعد ایک اور چلہ، ایک اور چلہ، ایک اور چلہ، تو آخر میں چلوں کا اختتام تو ہوگا ہی. فرماتے یہ پھر تعمل ہے، تکلف ہے. اور فرماتے ہیں تعمل اور تکلف جو ہے وہ مرتبہ طریقت میں ہے. ایک طریقت ہے، ایک حقیقت ہے. طریقت میں تعمل ہے، آپ کی اپنی کوشش محنت ہوگی، تکلف ہوگی تب وہ چیز روکا جا رہا ہے. اسی طرح ہم جب اپنے سالکین کو ذکر دیتے ہیں نا، ذکر قلبی، تو انہیں بتاتے ہیں کہ اب شروع میں آپ کا جو ہے وہ تعمل ہوگا. آپ تکلف سے ذکر کرتے، اب خود ذکر کرتے جائیں گے تو یہ کنٹینیو ہوتا جائے گا، ذکر ہوتا رہے گا آپ کا. اور جب آپ روکیں گے تو یہ ذکر خود بخود رک جائے گا، کیونکہ اب آپ مرتبہ طریقت میں ہو. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جب آپ اس تعمل کو کنٹینیو کرتے جائیں گے، تکلف کو آپ مسلسل کرتے جائیں گے، تو یہ تکلف جو ہے اب مرتبہ طریقت سے نکل کے اب مرتبہ حقیقت میں آ جائے گا. اب حقیقت میں تعمل اور تکلف نہیں ہے، اس میں سے آپ کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، زبردستی نہیں کرنی پڑتی ہے. کسی ذکر کرنے میں بھی زبردستی نہیں ہوتی، آپ کی خواتر اور وساوس کو روکنے میں بھی زبردستی نہیں ہوتی. تو پہلا جز جس میں تکلف تھا، جو موقت تھا، وہ طریقت تھا. اور دوسرا جو بغیر تعمل کے ہے، بغیر تکلف کے ہے، وہ حقیقت ہے. اور طریقت جو ہے وہ نام ہے یاد کرد کا. یاد کرد کا نام طریقت ہے، اور حقیقت جو ہے وہ نام ہے یادداشت کا. تو یاد کرد اور یادداشت میں بڑا فرق ہے. یاد کرد آپ کی تعمل سے، آپ کے خود اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے. اور یادداشت کا مرتبہ جو ہے اس میں آپ کو تعمل نہیں کرنا پڑتا، اس میں آپ تکلف نہیں کرنا پڑتا، وہ خود بخود ہوتا جا رہا ہے. اب جب آپ نے یہ سماعت فرمائی تو اب یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر آپ وسوسے اور خواتر کو تکلفاً منع کرتے جائیں گے تو یہ موقت ہے کسی وقت کے ساتھ. کتنے دیر تک آپ منع کرتے جائیں گے؟ 40 دنوں تک نا. اس کے بعد پھر آپ 6 مہینوں تک زبردستی لگے رہے کہ میرے قلب پر کوئی خطرہ نہ آئے، کوئی وسوسہ نہ آئے. ہاں تو 40 دن یا 10 دن یہ ہمیشہ آپ کی توجہ پھر مطلوب کی طرف نہیں پھیر سکتی. اب جب تک آپ چلے میں بیٹھے رہیں گے اس وقت تک آپ کی خواتر تو بالکل ٹھیک رہیں گے، ٹھیک ہے، آپ وسوسے نہیں آئیں گے. آپ کو جب وسوسے نہیں آئیں گے تو آپ کی توجہ اپنی مطلوب اپنی رب کی طرف ہوتا رہے گا. لیکن جیسے آپ نے خواتر کو منع کرنے والا وظیفہ اور ڈیوٹی چھوڑ دی تو فوراً تمہاری توجہ اپنی مطلوب سے ہٹ گئی، وسوسے پھر آنا شروع ہو گئے، خطرات پھر آنا شروع ہو گئی. ہاں کیوں؟ تکلف جو ہے وہ مرتبہ طریقت میں ہوتی ہے، اور بغیر تکلف والا جو ہے وہ مرتبہ حقیقت میں ہوتے ہیں. اب حقیقت میں آ جائیں. اب جب کہ معلوم یہ ہوا کہ دوام اور ہمیشگی جو ہے وہ حقیقت میں ہے
اس وجہ سے کہ تکلف را دران موتن مجال نیست، اسی لیے کہ حقیقت میں تکلف کے لیے کوئی مجال، کوئی جگہ ہے ہی نہیں. آپ کا جو کچھ بھی حقیقت کے دوران ہوتا رہتا ہے اس میں آپ کی تکلف کی کوئی ضرورت نہیں. ہم پہلے ایک مکتوب شریف میں اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ اب اخلاص ہے نا، اخلاص کا مرتبہ. اب اخلاص کا مرتبہ اللہ کے مقرب بندوں کو خود بخود حاصل ہے. اسے اخلاص کی دولت حاصل کرنے کے لیے کسی ورد وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ان کا ہر عمل اخلاص ہی ہے. یہ ان بندوں کا جو مقربین ہیں، جو مرتبہ یادداشت میں چلے گئے ہیں، اور جو یادگرد والے ہوتے ہیں وہ اپنی عمل میں اخلاص کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بھئی میرے عمل میں جو اخلاص ہو. دیکھو جو یادگرد کی مرتبے میں ہوتے ہیں وہ جب اپنی صدقات اور اپنی عطیات اور اپنی خیرات دیتے جائیں گے وہ چپ کی خاموشی کے ساتھ دیتے جائیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اسے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میری اخلاص میں کوئی فرق آئے گا، لوگ دیکھیں گے، دکھلاوا، پھر ایسی چیز آ جائے گی اس میں. لیکن جو حقیقت پر مشرف ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے وہ کچھ دیتے جائیں گے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صدقہ چھپ کے کسی کو نہیں دیا کرتے ہوتے تھے، وہ کھل کے دیا کرتے ہوتے تھے لوگوں کو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، غرباء کو، فقراء کو. آپ کو معلوم ہے نا کہ بندہ آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے کوئی چیز مانگی تو حضور نے پوری ایک وادی سے بھرا ہوا، ایک وادی جس میں پوری کا پورا بکریاں، بھیڑ بکریاں بھری ہوئی تھی، وہ پوری وادی کی بکریاں ان کو عنایت فرمائی. دوسرا بندہ یہ کرتے جائیں گے تو اس میں سے اگر وہ حقیقت پر مشرف نہ ہو اور مرتبہ طریقت میں ہو تو اگر دوسرا بندہ یہ کرتے جائیں گے تو اس کی اخلاص میں ضرور کچھ گڑبڑ ہوگا، لوگ مجھے دیکھتے جائیں گے. تو ایسے یہ بھی سلسلہ ہے کہ اگر آپ خواطر کو، خطرات کو، وساوس کو اپنی تئیں محنت کر کے اس کو روک رہے ہیں تو آپ مرتبہ طریقت میں ہو، اور اگر خود بخود وہ روک رہے ہیں اور آپ کے دل پر نہیں آ رہا تو آپ پھر مرتبہ حقیقت میں ہو. اچھا، اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھئی تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو لوگ ہوتے ہیں جس کو ذکر قلبی دیا جاتا ہے وہ نگران ہوتے ہیں ہمیشہ اپنی قلب کے لیے، ان کا قلب جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ یہ کہتے ہو کہ ان کا قلب ہمیشہ جاری رہتا ہے، پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ان کے لیے جو خطرات اور وساوس آتے ہیں وہ اپنی تعمل اور اپنی کوشش کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر خطرات آ سکتے ہیں؟ یہ مرتبہ طریقت میں ہے. دونوں میں تو ضد آ گیا. یا تو پھر یہ کہیں کہ بھئی یہ جو اہل قلوب ہوتے ہیں جن کا دل اللہ کے ذکر پر ذاکر ہے تو ان کا جو مرتبہ جو ہے یادداشت کے مرتبے میں چلے جاتے ہیں، ان پر بھی خواطر روکنی چاہیے نا. جیسے کہ یادداشت کے مرتبے میں جو بندہ گیا ہے اس کی خواطر بالکل دفع ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی ایسے ہو سکتا ہے. آپ مبارک فرماتے ہیں وَدَوَامِ نِگَرانی کہ قلوب مبتدیان ان سلسلے عالیہ را دست میں دہت امری دیگر است. فرماتے ہیں وہ کام کچھ اور ہے، وہ ذکر کی دوام ہے، اور یہ خطرات کی دوام میں کہہ رہا ہوں. ذکر اور خطرات میں بہت فرق ہے. ذکر تو بذات خود کیا جا سکتا ہے، یادداشت کے مرتبے تک بھی جا سکتا ہے، لیکن خواطر کو روکنے کی بات الگ ہے. اور جہاں تک خواطر کی بات ہے وہ دوام توجہ کے مادر صدد بیان آنم عبارت از یادداشت است کہ نہایت مرتبہ کمال است. اور جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی خطرات مکمل طور پر خود بخود کلوز ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ مرتبہ یادداشت کا ہے. وہاں پر جو ذکر کا مرتبہ تھا، ذکر میں بھی یادگرد اور یادداشت کا مرتبہ ہے، اور اسی طرح خواطر میں بھی یادگرد اور یادداشت کا مرتبہ ہے. تو جو آپ کے خطرات اور وساوس ہوتے ہیں بھلے آپ اہل قلوب میں سے ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی خطرات جو ہے وہ آپ کے دلوں پر منڈلاتے ہیں. بڑا مشہور و معروف حدیث ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے صحابہ کرام حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہماری کچھ اور کیفیت ہو جاتی ہے، اور جب آپ کی صحبت سے باہر جاتے ہیں پھر اپنی مال و اولاد اور پھر زندگی اور اپنی زمینیں اور کاروبار یہ یاد آ جاتے ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری صحبت میں جیسے آپ رہے تھے ویسے ہی اگر آپ باہر بھی رہیں گے، میری صحبت کے علاوہ بھی رہیں گے، تو عنقریب آسمانوں سے ملائکہ اتر کے تم سے مصافحہ کرتے جائیں گے. اتنا آپ کا مرتبہ ہوگا. دیکھو وہاں پر دفع خواطر اور وسائس ہوتی رہی، وہاں پر خواطر کی وسوسوں کی ورود ہوتی رہی، لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اس مرتبے میں یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت مطہرہ میں چلے جاتے تو وہاں پر نہ خواطر ہوتی
نہ وسوسے ہوتے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ مبارکین کو تو اللہ کریم نے یہ کمال دیا ہوا ہے کہ آپ مبارکین یادداشت کے مرتبے پر بھی فائز تھے، یادداشت کے لیکن کبھی کبھار وہ خطرات اور وساوس جب آتے ہیں تو وہ خطرے اور وہ وسائس مراد ہوتے ہیں کہ جو مانع ہوتے ہیں مطلوب تک پہنچنے کے لیے، یعنی مطلوب یعنی اللہ تک پہنچنے میں وہ مانع ہوتے ہیں، وہ خطرات کہتے ہیں. حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی فرمودان قدس اللہ تعالی علیہ، آپ مبارک حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمہ اللہ الباری، آپ مبارک بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں. آپ مبارک فرماتے ہیں کہ ورائے یادداشت پنداشت است، یعنی مرتبہ دیگر نیست. آپ مبارک فرماتے ہیں کہ یادداشت کی بعد کیا مرتبہ ہے؟ دیکھو، ایک یاد کر دے، اس کے بعد ایک یادداشت ہے. تو آپ فرماتے ہیں یادداشت کے بعد کون سا مرتبہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں یادداشت کے بعد بس کوئی مرتبہ نہیں، وہاں پر صرف گمان ہے، یعنی پنداشت گمان ہے وہاں پر صرف، یعنی مرتبہ دیگر نیست، اس کے علاوہ کوئی اور مرتبہ ہے ہی نہیں. تو دا اینڈ جو ہے، دا اینڈ یادداشت کا مرتبہ ہے. دیکھو، اس سے بڑھ کر اور کوئی مطلب مرتبہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی بندے کو نوح علیہ نبی علیہ السلام کا عمر دیا جائے، 1000 سال ان کی عمر ہو، اور 1000 سال میں باوجود کوشش کی بھی انہیں کوئی بھی خطرہ اور وسوسہ ان کے قلب پر نہ گزرے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ یہ مقام ہے یادداشت کا. تو آپ مبارک بھی تو اللہ کی ولی ہے، لوگوں کی دلوں کی حال سے آگاہ ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ ان باتوں کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ آپ کیوں کہہ رہے تھے؟ فرماتے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میرا مقصد اس طرح کے احوال بیان کرنے کے لیے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں لوگ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں مرید ہوتے ہیں ان کے لیے ترغیب ہو، یار کوئی پتہ تو چلے نا کہ کوئی چیز ہے یہاں پر جس کے حصول کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو یہ اس قسم کی چیزیں بتاتے ہیں. فرماتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں، آپ لوگوں میں بھی سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو میرے کلپ کو دیکھ کے کہیں گے یار کیا الٹ پلٹ پڑا ہوا ہے، کیا کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں ہر چند کے منکران راہ غیر از انکار نخوا حد افزود. فرماتے یہ میرا مکتوب اگر منکر دیکھیں گے نا، غیر از انکار اس کو کوئی اور چاہ رہے ہیں، اس کا انکار اور بھی بڑھتا جائے. او یار کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی نیا دین تم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ کون سے حدیث میں ہے کہ یادداشت اور یاد کر دو اور بس اللہ کو یاد کرتے رہو، یہ کہاں سے آیا تم نے؟ تو بہت سارے لوگ میری بھی اس کلپ کو دیکھیں گے تو امام ربانی صاحب کا یہ قول صادق آتا جائے گا. امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی یہی فرماتا رہے کہ بھئی کیونکہ منکر جو ہوتے ہیں نا، وہ جب میری اس قول کو دیکھتے ہیں اس کو انکار کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، ان کا انکار مزید بڑھتا جائے گا. کیوں؟ فرماتے ہیں قرآن تو کامل کتاب ہے نا، رب کا کتاب ہے، لیکن رب نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی مل جاتی. تو میری ان کلام کو، اس مکتوب کو پڑھنے سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے. یار کہاں سے لیا ہوا ہے، کیسے لیا ہوا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور فرماتے ہیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر کس افسانہ بخواند افسانہ است. کوئی اگر اس کو افسانہ اور قصہ سمجھیں گے تو وہ قصہ ہی ہوگا ان کی. وہاں کی دیدش نقد خود مردانہ است. لیکن جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہوگا ان کے لیے تو نقد وقت ہے نا، اس نے تو دیکھ لیا ہے، ان کے لیے تو فسانہ نہیں ہے، ان کے لیے کہانی تو نہیں ہے. یعنی مین کہ میں نے دیکھا ہوا یہ سب کچھ، اسی لیے میری یہ حالت ہے. اور جس نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں یار کیا قصے کہانی شروع کی ہوئی ہے، کیا قصے کہانی ہے. اور فرماتے ہیں دیکھو آبینی لستو بقبطی خون نمود، دریائے نیل کا پانی ہوتا ہے لیکن قبطی کو وہ خون ہی دکھائی دے رہا ہے. کمال نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم جب کٹورے میں پانی لیا کرتے ہوتے تھے تو کٹورے میں سے انہوں نے کہا چلو ہم دونوں کٹورے سے اکٹھے پی لیتے. جب وہ کٹورے سے پی لیتے تو قبطی کے لیے وہ خون آتا اور جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے قول تھے بنی اسرائیل ان کے لیے وہ پانی ہی ملتا. اور قوم موسیٰ را نہ خون بود آب بود. موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے قوم کے لیے وہ پھر خون نہیں ہوتا تھا، وہ پانی ہوتا. تو ایسی میری یہ اقوال بھی ہے.
جو گمراہ ہوتے ہیں وہ مزید گمراہی میں چلے جاتے ہیں، اور جس کو رب نے ہدایت دی ہوئے اسے ہدایت مل جاتا ہے۔ والسلام مع الإکرام۔